نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں 4 ربیع الثانی کے حوالے سے ایک بہت خاص وظیفہ پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وظائف میں سے ہے، صحابہ اہل البیت کی زندگیوں کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے آپ کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی مشکلات کو اللہ حل فرمائیں گے، آپ کی بیماریوں کو اللہ دور فرمائیں گے، اور جو بھی آپ اپنی حاجت اللہ سے یہ پڑھ کر مانگیں گے اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ حدیث مبارکہ کے اندر مذکور ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ توجہ دھیان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اول 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد 41 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اول آخر جس عمل کے بھی شروع اور اخیر کے اندر درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے تو اس کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے، وگرنہ آپ درود پاک نہ بھی پڑھیں تو بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے خوب توجہ دھیان سے اپنا مقصد اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ اپنا جو مقصد بھی اللہ کے سامنے پیش کریں گے اللہ آپ کی اس دعا کو، حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ وہ مبارک نبوی وظیفہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یقین جانیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی درس ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔